مولانا سید عامر عباس حمدانی افلیہ بر محمد والی محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین تمام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے تمام مرحومین وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مومن بچہ دائم حیدر مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک مومنہ سیدزادی سخت بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اور بھائی کی والدہ کی مغفرت کے لیے جن احباب نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ان کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات کی صحت و سلامتی دشمنان دین دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین ما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بلند صلوات
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 بلند صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے کہ جس اللہ نے ہم سب کو حسین جیسا مولا عطا فرمایا۔ یاد رکھنا خدا کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ نے تجھے حسین ابن علی کا عزادار بنایا۔ عزاداری ایک راستہ ہے، عزاداری ایک فکر ہے، عزاداری ایک پیغام ہے، عزاداری ایک نظام ہے جو بے گھر کو گھر بالا بنا دے، جو زمانے کے عاصی کو حر بنا دے، اسی کو عزاداری حسین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، محبت حسین عطائے پروردگار ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں میرے آقا پیغمبر کے، جن کا نام ہے حضرت حذیفہ یمانی، فرماتے ہیں میں اصحاب کے گروہ کے ساتھ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی گود میں کائنات کا حسین بیٹھا ہے، اور میں نے جو منظر دیکھا، کہتا ہے وہ منظر کوئی عجب تھا۔ رسول اللہ کبھی حسین کی پیشانی چومتے، کبھی رخسار چومتے، کبھی لب چومتے، اور لب چوم چوم کر فرماتے لوگو یا ایوہ الناس فعرفوہ، لوگو اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ علی کا بیٹا حسین ہے، لوگو اس سے آگاہ ہو جاؤ، یہ علی کا بیٹا حسین ہے، لوگو اسے پہچان لو۔ فرمایا فعرفوہ، لوگو اسے پہچان لو۔ اللہ کے رسول کیا پہچانے؟ فرمایا سننا، انہو لفی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب و محبی ہے فی الجنہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو خود بھی جنت میں ہوگا، جو اس کا محب ہوگا وہ بھی جنت میں ہوگا، جو محب کا محب ہوگا وہ بھی جنت میں ہوگا۔ لہذا میرے بھائی صدقہ بالاحترام غور کرنا، بہت بڑی عطا ہے میرے رب کی کہ رب نے تجھے عزادار حسین بنایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا تسلی سے بیٹھ جاؤ، جس نے اٹھنا ہے ابھی اٹھ جائے، جس نے بیٹھنا ہے ابھی بیٹھ جائے، تاکہ میں اپنی بات کو صحیح انداز سے آپ کی اذہان تک پہنچا سکوں۔ اپنے اذہان کو یکجا کرنے کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، آپ کو عزاداری حسین کے لیے وہ قیمت نہیں دینا پڑی جو دی گئی، نہ آپ کا گھر لوٹا گیا، نہ آپ کا گھر جلا، نہ آپ کا بیٹا ذبح ہوا۔ ماتم کر لینا، مجلس سن لینا، لنگر کھا لینا اچھا کام ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا لنگر حسین کھا کر کچھ اہداف بھی پورے کرنے ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی عطا کرنی ہیں۔ امام بارگاہ میں آئے تو تو جیسا ہو ویسا چلا آ، لیکن جب امام بارگاہ سے جا تو تیرے کردار سے خوشبو آ رہی ہو، حسین کے پاس سے ہو کر آنے والا اور بن کے آ رہا چاہیے، وہ کردار چاہیے۔ آج دنیا کی نگاہیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آج دنیا کی نگاہیں حسینیوں تمہارے کردار پہ جچی ہوئی ہیں۔ اپنے ہر عمل پہ نگاہ کرو،
اپنے ہر قول پہ نگاہ کرو، اپنے ہر فعل پہ نگاہ کرو۔ بندوں کا اکٹھا کرنا عزاداری نہیں، کردار کا پاکیزہ بنانا عزاداری ہے۔ لوگوں کے اجتماع کا نام عزاداری نہیں۔ یہ تبصرے نہ کیا کرو، اب نکلو ان خولوں سے باہر۔ دشمن آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، کئی اس کے لبادے ہیں، تیرے جوانوں کی سوچوں کو گمراہ کر رہا ہے، تیرے جوانوں کی فکروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پہچان حسین اور حسین کی عزاداری کے دشمن کو، اور یاد رکھنا میرے دوستو، اپنے کردار سے ثابت کرو۔ تم گلی سے گزرو نا، تمہیں بتانا نہ پڑے میں عزادار حسین ہوں۔ تم دکان پہ بیٹھے ہو، تمہیں بتانا نہ پڑے میں عزادار حسین ہوں۔ تم سکول میں پڑھا رہے ہو، تمہیں بتانا نہ پڑے میں حسین کا عزادار ہوں۔ تم تجارت کے لیے نکلو، تمہیں سمجھانا نہ پڑے میں عزادار ہوں۔ تیرا عمل بولے یہ عزادار ہے، تیرا قول بولے یہ عزادار ہے، تیرا فعل بولے یہ عزادار ہے، تیرا حیا بولے یہ عزادار ہے، تیری داڑھی بولے یہ عزادار ہے، تیری نماز بولے یہ عزادار ہے، تیری بیٹی کی چادر بولے یہ عزادار ہے، تیرا اخلاق بولے یہ عزادار ہے۔ تو گلیوں میں نکل، تجھے بتانا نہ پڑے، لوگ تیری چال کو سمجھ لے، ہٹو ہٹو کہ آنے والا حسین کا ماتمی ہو عزادار۔ مجلس حسین کا معیار کو سمجھو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کائنات کی عظیم نعمت ہے جو رب نے تجھے مجلس حسین کی صورت میں عطا کی۔ گھبراتے نہیں بیٹھے آؤ اپنے کردار کو سوارو۔ میں ایک جملے سے بات آگے لے جا رہا ہوں۔ ہم سب کیوں آتے ہیں مجلس میں؟ ہمارا ہدف کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ مانی خوش ہو جائے، مانی کی کیا حیثیت ہے بیچارے؟ مجمع خوش ہو جائے، مجمع کی کیا حیثیت؟ بندوں کو خوش کرنا کربلا کا پیغام نہیں، رب کو راضی کرنا کربلا کا پیغام ہے۔ سنو اپنے امام کے کلام کو، کھانا کھا کر رب کو راضی کرنا اور ہے۔ بیٹوں کے لاشیں پڑے تھے، بھائیوں کے لاشیں پڑے تھے، عزیز و اقربا کے لاشیں پڑے تھے۔ علی اصغر جیسے شیر خاص سے لے کر عباسی علمدار جیسے کڑی الجوان تک کا لاشا سامنے، اکبر جیسے لال سے لے کر قاسم جیسے بھتیجے تک کا لاشا سامنے، حبیب جیسے دوست سے لے کر حضرت جون جیسے غلام کا لاشا سامنے۔ یہ ہے پیغام کربلا کہ تیرا حسین لاشوں کے بیچ بھی کہہ رہا تھا، میرے اللہ رزم بے قضائی تسلیم لعمرک، میں اب بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے عمر کے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ اور کیا جملہ فرمایا میرے مولا نے، آج بھی دنیا حیران ہے یہ کربلا کا حسین کیا تھا، یہ حسین کا پیغام کیا تھا، یہ حسین کی سیرت کیا تھی، جو لاشوں کے ڈھیر میں بھی کہہ رہا تھا، میرے اللہ ساری دنیا ناراض ہو جائے تو راضی ہو جائے، سودا بڑا اچھا ہے، ساری دنیا راضی ہو جائے تو ناراض ہو جائے، سودا بڑا مہنگا۔ اس کو سمجھیے، اس پیغام کو سمجھیے۔ آج دنیا حیران ہے، آج دنیا پریشان ہے، یہ قوم کی کیسی قوم ہے، اور الحمدللہ جو ماتم حسین کا منکر ہے اس پہ لعنت، جو عزاداری حسین کا منکر ہے اس پہ لعنت۔ میرے ساتھ مل کے بولو، میں سید بھی ہوں طالب علم بھی ہوں، جو ماتم شبیر کا منکر ہو اس پہ لعنت۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں ماتم شبیر ضروری ہے وہاں نماز شبیر بھی ضروری ہے، وہاں کردار شبیر بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے نوجوان، پارٹیوں میں نہ بٹ، یہ دشمن کی سازش ہے، کسی کو نمازی بنا رہا ہے، کسی کو ماتمی بنا رہا ہے، ماتمی نماز نہیں پڑھ رہا، نمازی ماتم نہیں کر رہا۔ یاد رکھنا دونوں گمراہ ہیں، جو نماز چھوڑ کے ماتم کرے وہ بھی گمراہ ہے، جو ماتم چھوڑ کے نماز پڑھے وہ بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، ماتم ذکر حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے، اور حسینی وہ ہوتا ہی وہ ہے، نہ ذکر بھولتا ہے نہ مقصد بھولتا۔ گھبرا تو نہیں ہو میری بات، تھوڑا میری طرف وجہ رہنا ہوگا۔ میں اپنے جوانوں سے بات کروں، بزرگ جانتے ہیں میرا خطاب میرے جوان بھائیوں سے، میرے جوان بیٹوں سے۔ سوچو تم جاتے ہو نا یونیورسٹی میں، محرم کا چاند گزرا،
11 محرم کو تم نے اپنے کالج یونیورسٹی میں قدم رکھا، لوگوں نے تمہیں عجیب نظروں سے دیکھا، یہ کون آ رہا ہے؟ یہ حسینی، یہ کون آ رہا ہے؟ یہ ماتمی۔ لوگوں کے خدشات غلط ہے تیرے بارے میں، ان کو درست کر۔ میں آج بھی پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، مذہب شیعہ کل بھی سچا تھا، مذہب شیعہ آج بھی سچا ہے، حسین کا کردار کل بھی سچا تھا، حسین کا کردار آج بھی سچا ہے، اس لیے کہ مذہب شیعہ لوگوں نے نہیں بنایا، مفتیوں نے نہیں بنایا، نبیوں نے بھی نہیں بنایا، کہ وہ سچا مذہب ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، حسین ابن علی نے بچایا۔ کتنے معصوم راستوں سے یہ مذہب آیا۔ یاد رکھ میرے بھائی کہ ان جھگڑوں کے اندر یہ نمازی شیعہ آ رہا ہے، یہ ماتمی شیعہ آ رہا ہے، نا نماز بھی حسین کے گھر کی ہے، ماتم بھی حسین کے گھر کا ہے۔ کتنی عجب مثالیں ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں خدا کے لیے ان ممبروں کی پاکیزگی کا خیال رکھو، ان کے تقدس کا خیال رکھو، ان ممبروں پر ایسی مثالیں بند کر دو۔ جناب علی کہاں کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ اگر اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ مت مثال دے، اللہ نے تمہیں کتا نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں حسین کا آزادار بنایا ہے، اللہ نے تمہیں علی ولی اللہ پڑھنے والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں علی کا شیعہ بنایا ہے۔ جو کتے کا کام تھا وہ کر گیا ہے، جو تیرا کام ہے وہ تجھے کرنا ہے، تیرا وہ کام نہیں جو اس کا کام تھا۔ تیرا کام یہ ہے گلیوں بازاروں میں نکل کر، گھروں امام برگاہوں میں نکل کر دنیا کو یہ بتا، اور دنیا والوں کبھی میرے علی کی ولایت پہ شک نہ کرنا، میرا علی کل بھی سچا تھا، میرا علی آج بھی سچا۔ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ تھکے نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے غدیر بھی ہماری ہے، کربلا بھی ہماری ہے۔ غدیر میں علی کا خالی ہاتھ بلند نہیں ہوا، علی کے ہاتھ نے بلند ہو کر تمہیں کردار علی سمجھایا ہے کہ علی والا وہی ہوتا ہے جو حق کی خاطر جان بھی دیتا ہے، کردار بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے سب قابل احترام بزرگوں، غدیر میں نعرہ نہیں لگا تھا، غدیر میں نظام بنا تھا، جس نظام نے سمجھایا تھا نعرے اور ہوتے ہیں، نظام اور ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں علی جیسا مولا دیا۔ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ان لفظوں پہ غور رکھنا، جس کا میں مولا، جب میں مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ تو اب مجھے آپ خود بتا دینا، مثالیں میں دینے لگا ہوں، فیصلہ تو کرنا علی کس کا مولا ہے؟ علی نمازی کا مولا ہے یا شرابی کا مولا ہے؟ علی چور کا مولا ہے یا با کردار کا مولا ہے؟ علی جھوٹے کا مولا ہے یا علی سچے کا مولا ہے؟ علی نشئی کا مولا ہے یا روزے دار کا مولا ہے؟ علی حق کہنے والے کا مولا ہے یا باطل کا؟ اپنے کرداروں سے ثابت کیجئے علی مولا ہے، حق والے کا مولا علی ہے، ابو ذر کا مولا علی ہے، میسم کا مولا علی ہے، رشید ہجری کا مولا علی ہے، ابو ذر کا مولا علی ہے، مالک اشتر کا مولا علی ہے، کمبر کا مولا علی ہے، مقداد کا مولا علی ہے۔ جو سجدہ کرے اس کا مولا علی ہے، جو ذکر آل رسول کرے اس کا مولا علی ہے، جو مجلس میں آئے اس کا مولا بھی علی ہے، جو حی علی خیر العمل کی صدا سن کر مصلی پہ جھک جائے اس کا مولا بھی علی ہے۔ اور یہ وہی علی ہے جس کی پوری زندگی کا خلاصہ دو جملوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ علی کون ہے؟ اللہ کے گھر سے جس کی زندگی کا آغاز ہو، اللہ کے گھر میں اختتام ہو جائے، کائنات کے اس عابد کو علی کہا۔
آپ ایسے ڈر ڈر کے نعرہ مار رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں مولوی سے ہم نعرہ چل شناختی کارڈ جڑا روز ماشاء اللہ پولیس رات تک کام ہونا ہے علی ولی اللہ نعرہ حیدری. لیکن اے شیعہ سوچ، تو ہے علی کا تعارف کرانے والا. کون علی؟ ایک تعارف وہ ہے جو قرآن نے کرایا. کتنی محبت سے کہتی ہو میں علی کا ذاکر، کتنی محبت سے کہتی ہو علی کا ذاکر قرآن، کتنی محبت سے کہتے ہو علی کا ذاکر نبی. تو پھر سوچنا جس علی کا ذاکر قرآن ہے وہ علی ہے کیا؟ میرا خیال ناراض ہو چلے ہو بھائی. ذرا غور کر، جس علی کا ذاکر مصطفیٰ ہے وہ علی ہے کیا؟ میرے بھائیوں میں سارا دن قرآن پڑھتا رہو، علی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. سارا دن نبی کا فرمان پڑھتا رہو، کس کس فضیلت علی کو پڑھوں گا؟ یہ وہی علی ہے جس کے لیے رسول نے کبھی فرمایا برز الایمان کل الی الکفر کل. یہ وہی علی ہے جس کے لیے کبھی فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ وہی علی ہے جس کے لیے کی آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ وہی علی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا لأعطین رایۃ غدا رجلا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. خالی مرد نہیں کرار ہوگا، خالی کرار نہیں غیر فرار ہوگا. یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، واللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے. اور مومنہ ذرا غور کرنا، یہ کون علی ہے؟ جو دوش پیغمبر کا سوار ہو وہ علی ہے، جو بستر محمد پہ محمد بن کے سو جائے وہ علی ہے، جس کو حسنین جیسے بیٹے ملے وہ علی ہے، جس کو 11 امام بیٹے ملے وہ علی ہے، جس کو بطول جیسی زوجہ ملے وہ علی ہے، جس کا بابا ابو طالب ہو وہ علی ہے، جس کا غلام ابو ذر ہو وہ علی ہے. وہ یاد رکھنا، جس کی غلامی ابو ذر کر رہا ہو اب سوچ کے زندگی گزارنا، تو نے اس کا غلام بننا ہے جو مسجد کو نہ چھوڑے، جنت کو چھوڑنے کا اعلان کر دے اور کہتا ہوا نظر آئے اگر میرے ایک طرف جنت کو رکھا جائے ایک طرف مسجد کو رکھا جائے اور کہا جائے اے علی دونوں میں سے ایک چن لو، فرماتے رب کعبہ کی قسم علی جنت چھوڑ سکتا ہے، علی مسجد نہیں چھوڑ سکتا. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علی کو پتا ہے جنت جاؤں گا تو نفس خوش ہوگا، مسجد جاؤں گا تو رب راضی ہوگا. سوچو وہ کون علی؟ ولایت علی واجب، جو منکر ولایت علی وہ جہنمی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کسی کو زندگی دے، جتنے دن ملے روزوں میں گزار دے، جتنی راتیں ملے عبادت میں گزار دے. تھکے دنے میں بیٹھے رہے، جتنی راتیں ملے عبادت میں گزار دے. احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مر جائے. اے علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا جنت جانا تو دور کی بات، لم یشم رعیت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو اس میں شک کرے حدیث پیغمبر میں وہ کافر ہے. یہ سچ ہے، لیکن تھوڑا متوجہ ہو. ملاقات کس سے کرنی ہے؟ پلے صراط پہ کون ہوں گے؟ سارے بولو. نہیں، ابھی کچھ بندے ڈھیلے بول رہے ہیں، شاید انہیں یقین نہیں ہے. جس کو یقین ہے کہ پلے صراط پہ مولا علی ہوں گے با آواز بلند یک زبان بولو پلے صراط پہ کون ہوں گے؟ مولا. پھر بولو پلے صراط پہ کون ہوں گے؟ مولا. پھر بولو پلے صراط پہ کون ہوں گے؟ مولا. پھر بولو پلے صراط پہ کون ہوں گے؟ مولا. پھر اونچی آواز سے بولو پلے صراط پہ کون ہوں گے؟ مولا. کیا سمجھتی ہو علی کو؟ کیسے پاتی ہو علی کو؟
جنت کا ٹکٹ سنو، کوئی شک نہیں، جنت کا ٹکٹ علی نے دینا ہے، اور میں کہتا ہوں مسئلہ یہی ہے کہ علی نے دینا ہے، مشکل یہی ہے کہ علی نے دینا ہے۔ کوئی دال لو دے رہا ہوتا تو دال لگ جاتا، ٹکٹ دینا ہی علی نے ہے۔ اور علی کون ہے؟ جو مکے کے بدوؤں کی امانتوں کو اشارہ کرے تو وہ سکے بول پڑے۔ مومنہ سوچ کے علی کے پاس جانا، جس کے اشارے پہ پتھر بول پڑے اس کے اشارے پہ تو بھی بولے گا، میں بھی بولوں گا اور سچ بولوں گا۔ علی اگر پوچھے گا آج جنت کا ٹکٹ لینے والے نماز پڑھی تھی؟ میرے سامنے نہیں بولو گے، بولنا بھی نہیں چاہیے، اور میں تمہیں بلوانا بھی نہیں چاہتا، لیکن علی بلوائے گا، ناراض سے نہیں ہو گئے، علی بلوائے گا۔ پھر متوجہ کر، تیاری کر، ابھی وقت ہے، گزر گئی، گناہ ہو گئے، اب تو نہ کر، ہو گئے، بڑا عرصہ بے نماز رہا، اب کیسے پڑھوں؟ ایسے پڑھنا جیسے علی کہتے ہیں۔ اب کیسے روزہ رکھوں؟ ایسے رکھنا جیسے علی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی سنوار جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام رب نے تجھے دیا، محب علی، محب حسین، عزادار حسین۔ میں ایک جملہ جو کہنا چاہ رہا تھا بڑی دیر سے، بس اسی پہ بات سمیٹ حسین سے۔ گھر چھوڑ کے آگے بولو، میرے نال تھوڑا میرے نال بولنا ہے۔ آگے کوئی کام نہیں ہے آپ کا گھر میں؟ وہ کام اہم نہیں سمجھا، ذکر حسین اہم سمجھا۔ چھوڑ کے آگے امام برگاہ میں آگے کیوں آئے؟ محبت ہے حسین سے، بالکل خاموشی سے، نعرے بہت ہو گئے، صلواتی ہوں گی، توجہ سے یہ 5 منٹ میری گفتگو سننا۔ آخری بندے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، بیٹی سے لے کر ماں تک، سب سننا اور غور کرنا۔ محبت کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ یہ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے حق نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، میں کیوں آپ سے پوچھوں، لیکن میں ایک سوال دے رہا ہوں۔ اگر امام حسین یہاں آ جائیں، پتہ نہیں تسی میری گل سنی اور سنی کر چھوڑی ہے، اگر امام حسین یہاں آ جائیں اور ہم سے پوچھیں، مجھ سے بھی آپ سے، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو جواب کیا ہوگا؟ مل کے بولو نا، جواب کیا ہوگا؟ میں امام حسین کی بات کرنے لگا۔ اگر امام یہاں آ جائیں، مجھ سے اور آپ سے پوچھیں مجھ سے محبت کرتے ہو، تو جواب کیا ہوگا؟ مل کے بولو، جواب کیا ہوگا؟ یزید سے نفرت کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہو مجھ سے محبت؟ اگر امام پوچھیں کیوں کرتے ہو مجھ سے محبت، کیوں کرتے ہو یزید سے نفرت، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ میں آپ کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ مولا آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کا دین بچایا۔ توجہ رکھنا بھائی، میں بہت ضروری بات ہے جو کرنے لگا۔ کیوں کرتے ہو مجھ سے محبت؟ مولا اس لیے کہ آپ نے خدا کا دین بچایا۔ آج دنیا کو بھی کہنا پڑ گیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین۔ کیوں کرتے ہو مجھ سے محبت؟ اگر امام نے پوچھا، جواب کیا ہوگا؟ مولا اس لیے کہ آپ نے دین بچایا۔ کیوں کرتے ہو یزید سے نفرت؟ مولا اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کو پامال کیا، محمد کی شریعت کو پامال کیا۔ اب اگر امام پوچھ لیتا جو مجھ سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ میں نے دین بچایا، بتا سکتے ہو وہ دین کیا ہے جو میں نے بچایا؟ میں نہیں، امام پوچھیں۔ اگر امام پوچھیں تو ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے، مجلس ہمیں یہاں تیار کرنا کہ ہم امام کے سامنے جانے کے لائق ہو جائیں۔ تو توجہ سننا اس مقال میں، کیوں کرتے ہو محبت؟ اس لیے کہ مولا آپ نے خدا کا دین بچایا۔ اگر امام پوچھیں جانتے ہو جو دین میں نے بچایا وہ ہے کیا؟ امام پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے جواب دینے لگا۔ ہاں مولا تھوڑا پتا ہے، کتنا پتا میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مولا جو دین آپ نے بچایا اس کے 2 حصے ہیں،
ایک حصہ وہ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس کو عمل کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو اصول دین کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو فروع دین کہتے ہیں۔ مولا اگر پوچھے بتا سکتے ہو وہ اصول دین کیا ہے تو میں جواب دوں گا مولا وہ اصول دین ہے 5۔ پہلی توحید، دوسری عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت۔ نہ توحید کے بغیر گزارا، نہ رب کو عادل ماننے کے بغیر گزارا، نہ 1,24,000 انبیاء کے بغیر گزارا، نہ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک 12 اماموں کی امامت کے بغیر گزارا۔ 5 چیزیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان رکھنا ہے۔ توحید عمل کی شے نہیں ہے، امامت عمل کی شے نہیں ہے، ایمان رکھنا ہے۔ توحید ہے تو عدل ہے، عدل ہے تو نبوت ہے، نبوت کا عقیدہ ہے تو امامت کا عقیدہ ہے، امامت کا عقیدہ ہے تو قیامت میں اجر ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی۔ جتنی رب نے آپ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ لاکر صاحب بیٹھ کے اب میری طرف متوجہ۔ کیوں کرتے ہو محبت؟ مولا اپنے خدا کا دین بچایا۔ اگر امام پوچھیں جو دین میں نے بچایا وہ کیا ہے؟ مولا 2 چیزیں، ایک اصول دین، ایک فروع دین۔ اصول دین 5، فروع دین سارے بولو نا، ناراض کیوں تھے بیٹھے ہو؟ میں کہیں اور کا دین تو نہیں پوچھا۔ اصول دین مل کے بولو، اصول دین، پوری طاقت سے بولو اصول دین، فروع دین 10۔ پہلی بولو سارے، پہلی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بولو مل کے چوتھا، 5واں خمس، 6واں جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں تولا، 10واں تبرع۔ پہلی نماز مولوی نے بنائی تو جھگڑا کا ایک کسی فقیہ نے بنائی، کسی مفتی نے بنائی۔ اور بولو ماتمی حضرات جو بیٹھے ہو، نماز کس نے بنائی؟ فروع دین میں نے بنائے، آیت اللہ سستانی نے بنائے، آیت اللہ خامنائی نے بنائے؟ نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب کچھ رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے۔ جیسا جبریل لایا ویسا محمد نے پہنچایا، جیسا محمد نے پہنچایا ویسا علی نے پھیلایا، جیسا علی نے پھیلایا ویسا حسین نے بچایا۔ کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اپنی مرضی نہیں۔ فروع دین 10، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، 5واں خمس، 6واں جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں تولا، 10واں تبرع۔ جانتے ہو یہ تولا تبرع کیا ہے؟ تولا آل محمد سے محبت کا اظہار، تبرع ان کے دشمنوں میں لعنت و تبرع۔ اور مومنوں غور کرو، اللہ نے پہلے نمبر پہ تولا نہیں رکھا ہے، پہلے نمبر پہ تبرع نہیں رکھا ہے، اللہ نے کام پکا کیا ہے۔ کہاں یاد رکھنا، 9واں تولا ہے، 10واں تبرع ہے، یعنی تولا اور تبرع کا حق اسے ہوگا تو پہلے 8 ادا کر کے آئے گا۔ جس کو نماز ہی نہیں پڑھنا آتی، نہ تولا کر سکتا ہے نہ تبرع کر سکتا۔ توجہ، آخری بات ختم کر دیں۔ امام نے پوچھا جو دین میں نے بچایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا 2 چیزیں، 5 پر ایمان، 10 پر عمل۔ اب امام نے پوچھا مانتے ہو اس بات کو؟ مولا مانتا ہوں۔ اب اگر امام آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، 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 بولو، آپ سب سے اکبر کا بابا پوچھ سکتے ہیں؟ بولنا میرے ساتھ، جس نے دین کے خاطر علی اصغر جیسا شیر خار دیا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں؟ جس نے دین کے خاطر جس کی سکینہ کے رخسار زخمی ہوئے ہوں وہ پوچھ سکتا ہے؟
جس دین کے خاطر جس کی زینب جیسی بہن کی چادر لوٹی ہو وہ پوچھ سکتا ہے؟ بولو میرے ساتھ تھوڑا آؤ خدا کے لیے سمجھو ہم چاہتے ہیں کہ سب شیعہ جنت میں جائیں حسین چاہتے ہیں جنت تمہیں ملے لیکن حسین کا راستہ سیکھو جس نماز کی خاطر جس دین کی خاطر علی اکبر لگے قاسم لگے عباس لگے اونو محمد لگے حسین کی بیٹی کے رخسار زخمی ہوئے حسین کی بہن کی چادر لگی بتا سکتے ہو اگر امام نے پوچھ لیا جس کی خاطر میرا سب کچھ لٹا وہ دین جس کی خاطر میرا سب کچھ قربان ہوا بتا ترڈے والے بتا لاہور والے بتا شرک پور والے بتا شیخو پورے والے کیا وہ دین تیرے گھر میں ہے جو میں نے اکبر دے کر بچایا اپنی طور پہ بیٹھ کے سوچو اور بھائی خدا کے لیے یہ مولوی ذاکر کا مسئلہ نہیں یہ مجتہد اور فقیہ کا مسئلہ نہیں یہ تیری قبر تیری آخرت کا مسئلہ ہے یہ تیری برزخ اور معاشر کا مسئلہ ہے یا کہہ دے کہ میں حسین ابن علی کو نہیں جواب دوں گا یا یہ جرت کرنا مجھ سے مولا نہیں پوچھیں گے اگر مولا نے پوچھ لیا سوچ 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 اس ایک سوال کا جواب دے سکے گا کہ جب حسین نے اگر یہ کہہ دیا تمہیں پتا ہے کہ یہ نماز بچانے کے لیے میں نے اکبر کی آذان بھی سنی کیا دو ایک جوان بیٹھے ہو نا کڑیو جوان ماتمی آزادار تمہیں کون روکتا ہے ماتم سے تمہیں کون روکتا ہے آزاداری سے لیکن اس لائق پر 4 گھنٹے ماتم کر رہا ہے تو یہ اسی حسین کا ماتم ہے جس حسین نے سجدے میں اپنا سر کٹایا بس ختم کر دی میری بات یہ اسی حسین ابن علی کی آزاداری ہے کبھی رکھنا اندازی نہ ڈالنا آزاداری اور دین کے اندر آزاداری ہی اصل دین ہے آزاداری ہی بنیاد دین ہے لیکن آزاداری تیری سوچوں کا نام نہیں اہل بیت کے کردار کا نام اہل بیت کی فکر کا نام ہے آسان ہے ایران کا ایک عالم ایک کتاب لکھتا ہے بس 2 جملے سنیں عاشورہ چیز عاشور کیا ہے سنو گے جواب لکھا عاشور نام ہے علی اکبر کی آذان سے شروع ہونا اور زینب کی بن چادر نماز پہ ختم ہو جائے میرا خیال مسائل وہ ہے جو میں نے پڑھ دیا علی اکبر کی آذان سے شروع ہونا اور زینب کبریٰ کی بن چادر نماز پہ ختم کیا سمجھتی ہو بھائیو آسان تھا بہنوں کی چادر لٹانا منصور دوان کی ملعون کے زمانے میں امام صادق کے گھر کو آگ لگی آدھی رات کا وقت تھا جب لعین ابن لعین نے آگ لگائی ادھر آگ لگی نا ادھر امام کے شیعہ دوڑ کے آئے اصحاب آ گئے امام صادق جلتی ہوئی آگ سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اٹھا کے باہر نکل رہا تھا سارے بچے محفوظ جگہ پہ پہنچا دیے تھوڑا سا سامان امام کا جل گیا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا امام ایک کونے میں بیٹھا دھاڑے مار کے رو رہا تھا میں امام کی خدمت میں پہنچا میں نے عرض کی فرزند رسول آگ بجھ گئی ہے مولا کوئی نقصان جانی نقصان نہیں ہوا ہے مولا پھر کیوں اتنا رو رہے ہو فرمایا او سوالی میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا مولا پھر کس آگ کو یاد کر رہا ہے فرماتے ہیں اس آگ کو یاد کر رہا ہوں جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہیں میں اس آگ کو یاد کر رہا ہوں جس آگ کو لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا فرمایا میں اس آگ کو یاد کر رہا ہوں جس آگ کو بجھانے والا نہ عباس بچا نہ اکبر بچا نہ قاسم بچا آگ لگی علامہ سید محمد یار شاہ نقوی حال اللہ مقامہ فرماتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہو نہ مر جانے کا خوف ہوتا ہے کون سے 4 وقت فرماتے تھے پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے دوسرا وہ وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے تیسرا وہ وقت جب کہیں آندھی چل پڑے چوتھا وہ وقت جب کسی گھر کو کوئی لوٹنے آ جائے کوئی مرد موجود نہ ہو
سیدزادہ رو کے فرماتا تھا میرا سلام ہو علی کی پردہ دار بیٹیوں پہ اور جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے، ادھر آگ لگی ہے، ادھر آندھی چلی ہے، ادھر زلزلہ آیا، ادھر لوٹنے والے آئے اور لوٹ لوٹ کر کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اولاد رسول کو۔ ایک عالم بزرگوار پڑھ رہے تھے حضرت امیر مختار جب ملائین کو گرفتار کرتا ایک ایک ملعون کو پاس بلاتا، پہلے پوچھتا بتا کمینہ تیرا جرم کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے، ہر کسی کا جرم پوچھتا پھر سزا دیتا۔ عزادارو جب اس نے خولی لعین کو بلایا نا اور خولی ملعون جب اس کے پاس آیا رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، کہا کمینہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے، تو نے کربلا میں پتہ نہیں تم کیسے سنو گے، تو نے کربلا میں کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں مختار کیا بتاؤں، جب حسین غریب کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے نا، جب غریب کا سر تن سے جدا ہوا، دو گھوڑ سواروں کے دستوں کو حکم ملا، ایک دستے کو حکم ملا جاؤ غریب کا لاشا روند ڈالو، جاؤ غریب کا لاشا روند ڈالو، میں ینتدب الحسین، اور کوئی ہے حسین کی لاش کو روندنے والا، اور کہا دوسرے دستے کو حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لو، جاؤ بی بی کا پردہ لوٹ لو، اور جو سید بیٹی ہو ہماری جدہ کو لوٹا گیا، اور خدا کے لیے میری ماں بہن بیٹی، اور کبھی سر سے چادر نہ اتارنا، تجھے نہیں پتا تیری بچی ہے زینب کی لٹ گئی ہے، تیری بچی ہے سکینہ کی لٹ گئی ہے۔ کہا مجھے امیر مختار حکم ملا جاؤ بی بی کی چادر لوٹ لو۔ کہا کمینہ بتا پھر تو نے کیا کیا، کیسے سنوں گے میں کیسے پڑھوں گا۔ کہا امیر مختار میں وہاں گیا جہاں علی کی بیٹیاں کھڑی تھی۔ کہا کمینہ بتا کیا کیا۔ کہا میں نے پاس جا کر کہا بی بی مجھے چادر دے دو۔ کہا پھر کیا ہوا۔ کہا میں مانگتا رہا بی بی جسم سے لپیٹتی رہا، میں مانگتا رہا جس کا اکبر نہ بچا ہو اور جس کا عباس نہ بچا ہو، وہ جسم سے نہ لپیٹتی تو کیا کرتی۔ کہا میں مانگتا رہا بی بی جسم سے لپیٹتی رہی۔ صاحب سعادت الدارین نے لکھا، کہا کیا کیا پھر اس نے۔ کہا پھر میں نے تنگ آ کر بی بی کی چادر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا میں اپنی طرف کھینچ دا اور بی بی اپنی طرف کھینچ دی۔ کہا ظالم کہتا ہے اتنی مضبوطی سے لپٹی چادر میں نہ اتار سکا۔ کہا کمینہ پھر کیا کیا۔ کہا چند قدم ہٹا، تازیانہ اٹھایا، تازیانے کا اٹھنا تھا۔ بی بی کی آواز آئی واہ محمد واہ حجابہ، نانا میری چادر لٹ گئی، نانا میرا پردہ لٹ گیا، نانا میری چادر لٹ گئی، نانا میرا پردہ لٹ